ایک یہ جو میں نے آپ کو بچوں کا بتایا جو 9-10 سال یا 8 سے 18 جن میں شدید مادہ پرستی آ رہی ہے, وہ کچھ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی کہ یہ دکھانا کہ اینیورسری منائی جا رہی ہے, اس میں بہت ایکسپینسو گفٹ ہے, پھر شادی کا فنکشن ہے, 10 لاکھ کا اسٹیج سجایا گیا, پھر وہ لہنگا پتہ نہیں کس برانڈ کا ہے, اس برانڈ کی بھی پروموشن ہو رہی ہے, اور یہ چھوٹی بچیاں دیکھ رہی ہیں. پھر کل کو یہ ظاہر ہے اپنے ماں باپ پہ پریشر ڈالیں گی, ہماری یہ والی جو نوجوان نسل ہے کہ نہیں جی ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. پھر ہنی مون پورا دکھایا جا رہا ہے, بھائی آپ نے جانا ہے آپ جاؤ, آپ نے ضرور ایمریٹس ایئر لائن دکھانی ہے اور وہاں کے ہوٹل سے آ کے دکھانے. تو یہ اس کا بھی بڑا تباہ کن امپیکٹ ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ بالکل. اب آپ مادیت کو دیکھیں نا, اب دا ایشو از ویری کلیئر ایشو از کہ ان کے پیچھے لگایا کس نے. اب ان میں ایک کریکٹر ہے جو گیمنگ کے کریکٹر ہوتے تھے, جو گیمز کے یوٹیوب چینلز تھے اور وہاں وہ گالیاں دیا کرتا تھا, ٹھیک ہے. اب اس کی آڈینس تو وہ تھی, اس کے سبسکرائبرز بھی وہ تھے. اور اگر آپ بچوں کے چینل دیکھیں نا, اب وہ جو ایک بیبی شار گانا ہے اس کو دنیا میں یوٹیوب پہ سب سے زیادہ ویوز پڑے ہیں. تو جب وہ اس قسم کا کنٹینٹ تھا گیمنگ والا یا وہ والا, تو وہ ایک نسل تھی جو اس کو وہاں فالو کرنا شروع ہوئی. جب وہ گرو ہوئی تو وہ اپنی بیگم کو لے آیا بیچ میں اور اس نے مادیت دکھانی شروع کر دی. جب مادیت دکھانی شروع کر دی تو وہ جو 8 سے 18 30 سال کی جنریشن ہے وہ تو اسے فالو کر رہی ہے, اور وہ بڑے مزے سے کہہ دیتا ہے کہ آئی ارن لائک 15-20 لاکھ ان اے ڈے, تو مجھے کیا مسئلہ ہے, تو مجھے نہ دیکھو. بھائی تو نے کیوں لگایا ان کو پیچھے؟ اور لگایا کچھ اور کہہ کے. یعنی اگر آپ کسی کو لائیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, میں وہ خیر نماز پڑھنے کے لیے آیا تو گیمنگ زون کے لیے لایا, لیکن آپ اسے لائے کسی اور مقصد کے لیے اور پچھلے دروازے سے آپ نے اسے نکال کسی اور مقصد کے لیے دیا. دس دے ڈیڈ. اب وہ کیوں نہیں چیخیں گے؟ اور مجھے بتائیں, اب اس پہ تو ویوز پڑتے ہیں نا, یوٹیوب پہ ویوز پڑتے ہیں. ایک اپنی بیٹی ہے 1 سال کی, اس کو یا 2 سال کی, اس کو اپنا نہیں پتا, اور اس کی جناب برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہے اور سارے اسپانسر, ان کو اسپانسر کرنے والے لوگ بھی لانتی جی, جو ان کو کپڑے اسپانسر کر رہے ہیں, اس کا کیک اسپانسر کر رہے ہیں, پیچھے وہ کر رہے ہیں تاکہ ان کی یوٹیوب دیکھی جائے گی اور اس سے ہمارے سوٹ بک جائے گا, ہمارا ڈریس بک جائے گا, ہمارا کیک بک جائے گا, ہمارا ڈیکوریشن کا سامان بک جائے گا, ہمارے ہوٹل کی واہ واہ ہو جائے گی. لیکن یہ مادیت میں جب وہ بچے دیکھیں گے وہ اس قدر مادیت کے اندر گر جائیں گے. مجھے خود بتائیں کون غریب, اب پاکستان میں تو غربت اتنی عام ہو گئی ہے. اچھا ایک ہے غربت ریئل ٹائم غربت, ایک ہے یہ مادیت انڈیوسڈ غربت. انٹرسٹنگ. بالکل بالکل. کہ گھر میں فریج ہے, اوون ہے, شوہر خرچہ دے رہا ہے بیوی کو, ضروریات پوری ہیں, لیکن اب 4 بچے ہیں, چاروں کو اپنا لیپ ٹاپ چاہیے, چاروں کو اپنا آئی فون چاہیے. یعنی وانٹس کو نیڈز بنا لینا, یہ والی جو غربت ہے. دیکھیں یہ جو غربت, یہ آج سے 30 سال پہلے جب ہم چھتوں پہ تروکا مار کے سوتے تھے نانا دادی کے ساتھ, نانا نانی کے ساتھ, میں کہتا ہوں ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ مجھے اور آپ کو وہ نانیاں اور دادیاں نصیب ہوئیں جنہوں نے ہمیں لسوڑوں کے اچار بنا کے دیے, جنہوں نے ہمیں روح افزا گھر میں بنا کے پلائے, جن کے پلاؤ مشہور تھے, جن کے سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی مشہور تھی, یہ جو ہم گڑ کے چاول, یہ ہم اپنی نسلوں کو جو فوڈ پانڈا نانیاں دادیاں دے کے جا رہے ہیں, ہم تو اپنی نسلوں کو یہ اے آئی انڈیوس ڈیجیٹل دادیاں نانیاں دے کے جائیں گے. صحیح بات. تو یہ جو ہماری اس نسل کی, یعنی ہماری جو نسل میں ریوالو ہو رہی ہیں, جب یہ نانیاں دادیاں بوڑھی ہوں گی تو یہ ان کی ہماری نسل کیا لسوڑے یاد رکھے گی؟ یہ تو خود لسوڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب سلوشن کی بات کرتے ہیں, بس ٹائم بھی بس ختم ہونے والا ہے. واٹ از دا سلوشن آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ پھر میں بھی انشاءاللہ کچھ اس پہ بات کروں. دیکھیں مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ اس میں اب ہم لوگوں کو یوتھ کو فکر, اچھا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, وہ ہے معاشیات, پیسہ نہ ہونا, لوگوں کے پاس روزگار نہ ہونا اور لوگوں کا ویلا ہونا. ٹھیک ہے, کیوں کسی بھی ایسے ملک کو پراکسی وار سٹیٹ بنا دیا جاتا ہے یا وہاں دہشت گردی عام ہو جاتی ہے جہاں کوئی نظام نہیں ہوتا؟ لک ایٹ ریسنٹ ایگزامپل آف سیریا. میں سیریا کا نے بڑا ظلم کیا بشار الاسد نے, میں لعنت بھیجتا ہوں اس پہ, لیکن اب سیریا کا مستقبل پہلے سے بھی ورس ہوگا کیونکہ وہ ایک پراکسی وار سٹیٹ ہے جہاں انتہا پسند آرگنائزیشنز جو ہیں وہ آپریٹ کریں گی اور کسی کا کنٹرول نہیں ہوگا. تو معاشرے میں جب کنٹرول لوز ہو جاتا ہے تو یہ سب ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں ملٹیپل ایشوز ہیں. سرکار کا کام ہے کہ آپس میں لڑنا بند کرے, یوتھ کی طرف توجہ دے. صحیح. انہوں نے 30 سال بعد 20 سال بعد قبروں میں چلے جانا ہے, گل سڑ جانا ہے, پیچھے ایک نسل پڑی ہوگی اور وہ نسل زبان, صوبائیت, فرقہ واریت
पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो कि अब रिलीजियस पोलराइजेशन से भी ऊपर जा चुकी है, उस पर बटी होगी गंदी गालियां, गलास्तें, गालियों से बड़े भरे ट्विटर ट्रेंड्स। ये काम नहीं है हमारी नौजवान नस्ल का, उनका काम है पढ़ना। अब इस सब में जो लोग वाकई मेहनत करके अमेज़ॉन, पाइथन, अपवर्क, ऑनलाइन, शॉपिफाई ये सब कुछ सीख साख गए, वो 4 पैसे कमा रहे हैं। जो इन सियासी जमातों के विंग्स चलाते रहे या उनका हिस्सा रहे, वो लोग आज भी गालियों पर हैं और किसी को अच्छा करता है देख के भी गालियों पर हैं। तो लानत है, आप लोगों ने तो अपनी जवानी ज़ाया कर दी एक कल्ट के पीछे, ओवरऑल कल्ट के पीछे, कल्ट ऑफ, मैं कह रहा हूँ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसी नौजवान नस्ल को डायरेक्शन देने की बजाय इस्तेमाल किया, पोलराइज किया। अब वो वेले भी हैं, वो सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जानते हैं और फिर वो टिकटॉक पे नाचेंगे भी, गाएंगे भी और गंद मचाएंगे। इसका बड़ा क्लियर सॉल्यूशन स्टेट को लाना पड़ेगा। हैव यू हर्ड अब रिसेंटली कनाडा ने जो है टिकटॉक पर कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और सोशल मीडिया की एज बाउंड की है। कनाडा ने अब सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे 18 साल के लिए आपको गाड़ी निकालने के लिए लाइसेंस चाहिए। सोशल मीडिया में 9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची टिकटॉक लाइव पे बैठी है, उस पर आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। उस पर कोई रियासत को कोई मतलब, मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ, रियासत माँ होती है। माँ अपने बच्चों को कैसे ब्रॉथल्स में धकेल सकती है? माँ, रियासत तो माँ है। हाउ कुड यू मेक यूर पीपल इनटू प्रोस्टिट्यूशन? तवाइफगिरी में कैसे धकेल सकते हैं? आपका कहाँ किरदार आता है? ठीक है, आप ओवरऑल नेट तो स्लो डाउन कर देते हैं, आप नेट बंद कर देते हैं, और वो किन हालात में किया जाता है वो भी सबको पता है। लेकिन यही नेट, यही ऐप्स और इन बच्चों को रोजगार देना, इन्हें तालीम देना, मुल्क में आईटी इंडस्ट्रीज बनाना, मुल्क में आप जैसे यूथ क्लब बनाना जो फिक्र बांटें, सोच बांटें, लोगों को मज़हब की तरफ रागिब करें, राह निजात दिलाएं, ये बनाना, मुल्क में एआई की ट्रेनिंग्स देना, यहाँ से टैलेंटेड बच्चों को स्कॉलरशिप्स पे बाहर भेजना, इनको रोज़गार देना, तालीम, एजुकेशन का पूरा निसाब पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्कैम है, धोखा है। पाकिस्तान का पूरा एजुकेशनल सिस्टम, either it is in LGS, Roots और whatever, Beacon House और महंगे स्कूल, ये सारा एजुकेशनल सिस्टम पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है। उसकी रीज़न ये है कि आप अपने बच्चों को या तो उन स्कूलों में पढ़ाई वो बच्चे जा रहे हैं उस माइंड सेट से कि आप उस 2% टिम हॉर्टन्स क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने इस मुल्क से भागना है। जो बाकी 98% हैं जिन्होंने टाटों पे पढ़ना था या सरकारी स्कूलों में जाना था, उनका उस तालीम से कोई लेना देना नहीं है। लानत है उस तालीमी निज़ाम पर, लानत है उस पूरे सिस्टम पर जहां एक किताब हर फर्द के लिए ना हो। आपका पूरा एजुकेशनल सिस्टम, आपका निसाब रिवाइज होना चाहिए। आपके पूरे निसाब पे 1 नेशन 1 सिलेबस, चाहे वो रूट्स में बैठा बच्चा हो, चाहे वो टाटों पे स्कूल पे बैठा बच्चा हो, 1 नेशन 1 सिलेबस विद रिलीजियस इनकॉर्पोरेशन विद ए गारंटी डिग्री। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, जो पाकिस्तान में ये गली गली में जो डिग्रियां बांट रहे हैं, हमारे बच्चे ने जी MS कंप्यूटर साइंसेस किया हुआ है, करता क्या है? दुकान है मोबाइलों की। आपकी बेटी ने क्या किया हुआ है? MA इंग्लिश किया हुआ है, करती क्या है? वो उसका पार्लर है अपना, ठीक है। तो MA इंग्लिश उसने अचार डालने के लिए किया था और जिस यूनिवर्सिटी ने उसे MA इंग्लिश की डिग्री दी, पहले तो उसे जाके पकड़े। लाख दी लानत है। जो डिग्री आपके बच्चे को रोजगार नहीं दे सकी, उस डिग्री पे लाख लानत है। और हमारे यहाँ 98% ऑफ द डिग्रीज इंक्लूडिंग नाउ MBBS की डिग्री, इंक्लूडिंग नाउ BDS की डिग्री, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग की डिग्री, वो बेकार हैं। इनकी कोई इंटरनेशनल वर्थ्स नहीं है। अब लोग कहते हैं जी AI IT, AI वो सिखाएं जिसकी दुनिया को जरूरत है। सही, वो AI ना सिखाएं कि किस तरह आपने जो है ना गर्लफ्रेंड ऐप बनानी है। आप जिसकी दुनिया को जरूरत है। सही, ठीक है। अब मैं हमारे जो सोशल मीडिया, आपके मेरे जो बच्चे सोशल मीडिया मैनेज करते हैं, आप उनकी तनख्वाहें देख लें, वो डॉक्टर इंजीनियरों से बहुत ज्यादा है। दे आर वेल सेटल्ड और उन्होंने पार्ट टाइम काम भी पकड़े होंगे, वो वहां से भी कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर कहाँ गई MBBS की डिग्री, कहाँ गई इंजीनियरिंग की डिग्री? इसका मतलब ये, और जो बाकी ये छोटे मोटे कॉमसेट आप ये, इसका मतलब है कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, ये तो डिजास्टर है, इस डिग्री की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब है, अगर मैं आपसे सवाल करूं पाकिस्तान में कि हुनर या डिग्री, तो पहला जवाब होगा डिग्री। डिग्री पे लानत, डिग्री पे लानत पहला जवाब होगा। पहला जवाब होगा हुनर सीखें। अगर आप पाकिस्तान में रह के ये सवाल करते हैं कि स्किल वर्सेस डिग्री, तो स्किल विद ए डिग्री फ्रॉम ए वेरी गुड इंस्टीट्यूट इज नंबर 1। लेकिन अगर स्किल
آپ لے رہے ہیں, اور ہنر جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ڈگری اگر آپ کی کسی گھٹیا انسٹیٹیوٹ سے ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں تو اسے کل کر دیں. صحیح بات, بہت جامع آپ نے سلوشن بتائے اور بڑے ماشاءاللہ پریکٹیکل سلوشن آپ نے بتائے. میں لاسٹلی یہی دیکھیں, یہ جو ہمارے ٹک ٹاکرز اکثر ہم انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو گناہ جاریہ نہ بناؤ, سدھر جاؤ, پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہیں. حلال کی طرف کئی لوگ آئے, جس نے اللہ کے لیے دیکھیں عفان بھائی حرام کو چھوڑا تو اللہ نے اسے بہت زیادہ دیا بدلے میں. مثالیں ہیں, سو مینی کیس اسٹڈیز ہیں, جس نے کچھ اچھا کرنے کے لیے کسی چیز کو لیٹ گو کیا. مطلب دیر کین بی سو مچ پازیٹیو کنٹینٹ یو کین کریٹ, جیسے آپ کی مثال ہے, آپ نے دیگر مثالیں دی. تو یہ اتنی چوٹ لگے گی نا آپ کو, یعنی کل کو آپ کی اولادیں ہوں گی, دے ول واچ دیز ویڈیوز, مطلب وٹ دے ول لرن. پھر وہ اثرات نہ خدا نہ خواستہ آ جائیں اولاد کے اوپر. بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو اگنور کیا, پیٹھ پیچھے رکھا کہ چھوڑو جی یہ بکواس کر رہے ہیں سارے, نصیحت کرتے رہتے ہیں, ان کا اور کام کیا ہے. اور آئی نو دیم پرسنلی کہ آج جب ان کی اولاد پہ بات آ رہی ہے تو ناؤ دے ریئلائز کہ بھائی ہم نے واقعی کام بہت خراب کیا تھا. تو بس میں ہارٹ ٹو ہارٹ یہی کہنا چاہوں گا آپ کے بھی توسل سے, اپنے بھی توسل سے, کہ پلیز سدھر جائیں. جو بھی آپ کی مجبوری ہے اللہ سے دعا کریں اور صحیح کنٹینٹ کی طرف آئیں. کیا مجبوری ہے آپ کو, کیا لگتا ہے کیا مجبوری؟ دیکھیں ان کی تو میں نہیں بات کر رہا جن کی بہت بڑے چینلز ہیں, لیکن کچھ ایسے ٹک ٹاکرز پتہ نہیں کیوں یہ لڑکیاں, پیسہ ہے نا, مادیت ہے, عیاشی ہے, ہوس ہے, لسٹ ہے, لسٹ فار منی ہے, لسٹ فار دیز, یہی جو دکھا رہے ہیں ایمریٹس کی ٹکٹیں, ٹھیک ہے, لسٹ فار بچیاں, لسٹ فار بینگ ان لائم لائٹ, لسٹ فار ہیونگ آئی فونس, لسٹ فار ہیونگ 5 اسٹار کے اسٹیز. یہ سب لے کر بھی نا وہ تھا کہ تم نے دنیا میں امیر ترین, حسین ترین اور سب ہو کے بھی مر جانا ہے. تو تم نے یہ سب گند کر کے بھی ایمریٹس کی ٹکٹوں میں عیاشیاں کر کے حرام پیسے سے اپنی اس طرح بیگمات کو ویوز لینے کے لیے دکھا کر, کلٹ والے ویوز وہ دکھا کر, تم نے مہنگی پراپرٹیز خرید کر, تم نے دبئی میں اپارٹمنٹس لے کر حرام پیسے سے, ان دی اینڈ تم نے مر جانا ہے. یہ نہیں سمجھ آ رہا. تو حرام ساتھ جائے گا, اگر حرام ساتھ جائے گا تو یہ کرتے رہو. اگر تمہیں لگتا ہے یہ حرام ساتھ نہیں جائے گا یا پھر دنیا ہی تمہارا سب کچھ ہے, تب بھی کرتے رہو. انہوں نے نہیں سدھرنا, انہوں نے الٹے لا کے چھتر بھی مار لو, انہوں نے نہیں سدھرنا. بیکاز حرام کی لت اللہ از ناؤ پینیٹریٹڈ ڈیپ ان دیئر بلڈ. ان کے مائٹوکونڈریا کے اندر ہیمولوجی گھس چکا ہے, وہ نہیں نکلے گا. سر میں بس دیکھیں آپ کے یہ جذبات کو سمجھ رہا ہوں اور آپ دکھی ہیں, اندر سے بہت دکھی ہیں, تو ہم بھی دکھی ہیں. لیکن یہ کہ ہم ان کے لیے میں اینڈ میں دعا ہی کروں گا کہ آپ کی بات پازیٹیو لیں. یہ دعا یہ کریں اللہ انہاں دے یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کرا دے, انہاں دے ٹک ٹاک پکے بین ہو جان, انہاں نو ڈرپاں لا کے سامنے بیوی بٹھا کے لیٹنا نہ پے. اس طرح کی دعا کریں کوئی, اور پھر دوبارہ یہ اپنے جس نام سے دوبارہ اپنا یوٹیوب بنائے وہ پھر اٹھ جائے. یہ دعا مانگے, دعائیں تو یہی ادروائز یہ ٹھیک اس وقت ضرورت تو انہیں دعاؤں کی ہے. بس ایک اچھے نوٹ پہ اینڈ کرتے ہیں کہ ہماری سنسیئر ایفرٹ ہے یہ, ایک تو نوجوانوں کے لیے کہ وہ بھی سمجھیں, ان کا کنٹینٹ دیکھنا بند کریں, اپنے گھروں کو بچائیں, اپنی بچیوں کو بچائیں, اویئر ہوں کہ کیا چل رہا ہے, کس لیول پہ تباہی آ چکی ہے, اور ان کو بھی کہ خدا خوفی کرو اور پلیز ان چیزوں کو سدھارو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اللہ آپ سے خوش ہو, اللہ آپ کی حفاظت کرے. بہت شکریہ. تھینک یو یوتھ کلب.